بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعن عمرو بن ابی سلمة رضی اللہ عنہ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم درشے پڑھ لیجیے. شریعت نے جو احکامات ہم پر عائد کیے ہیں 5 قسموں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پہلی قسم عقائد ہے، دوسری قسم عبادات ہے، تیسری قسم معاملات ہے، چوتھی معاشرت اور 5ویں اخلاق. یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ شریعت نے ان سب چیزوں کو بندوں پر جاری کیا ہے اور احکامات کا پابند کیا ہے. گویا کہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر رہ رہی ہے تو دین مکمل نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص عقائد اور عبادات پر عمل کر رہا ہے، معاشرت کو چھوڑ رہا ہے، اخلاق کو چھوڑ رہا ہے، معاملات کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ دین پورے دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے ساری چیزوں پر عمل کر لینا یہ شریعت کے عین مطابق زندگی گزارنا ہے. تو آج کی جو حدیث ہے، حدیث مبارکہ، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا، اس حال میں کہ میرا ہاتھ پلیٹ کے اندر گھوم رہا تھا. کبھی ایک جگہ سے کھاتا، کبھی دوسری جگہ سے کھاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت فرمائی. گویا کہ تربیت ظاہری لحاظ سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تربیت ہے. فرمایا اے غلام، اے لڑکے، تم اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ. سم اللہ، پہلا ادب بیان فرمایا. دوسرا ادب بیان فرمایا کل بیمینک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. آگے تیسرا ادب بیان فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. محدثین فرماتے ہیں کہ کھانے کے آداب تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مخصوص 3 آداب ذکر کیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹوپی پہن کر کھانا کھانا چاہیے. اس کے علاوہ کھانا کھاتے ہوئے بہت سارے آداب ہے کہ انسان کھانا کھاتے ہوئے ایسی آواز نہ نکالے جو کھانا کھاتے ہوئے سامنے والے کو کراہیت سی محسوس ہو، اور بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 آداب جو بیان کیے، تو گویا کہ یہ 3 آداب یہ کھانے کے آداب کے اراکین ہیں. ہر چیز کے کچھ اراکین ہوا کرتے ہیں. کھانے کے آداب میں یہ 3 آداب اراکین ہیں، یہ بڑے بڑے آداب ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں جیسے کہ پہلا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ. حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
کہ جب تم میں سے کوئی بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے اور پھر کھانا شروع کرے، اور اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، اللہ اس کے کھانے کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھانا نوش فرما رہے تھے، اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور جب اس کا کھانا ختم ہونے والا تھا ایک لقمہ رہ گیا تھا، اس شخص نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کا آخری لقمہ باقی تھا اسے یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں ہے، اس نے فوراً بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ دعا پڑھ لی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ کر مسکرانے لگے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو جیسے ہی اس نے کھانا کھانا شروع کیا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا، اور شیطان خوب سیر ہو کر کھانا کھاتا رہا، لیکن اس شخص نے جیسے ہی بسم اللہ پڑھی شیطان نے فوراً قے کر دی اور سارا کھانا باہر نکال دیا، تو مجھے اس پر ہنسی آ گئی۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی برکت سے اس کے کھانے کی برکت کی حفاظت فرما دی، اس کے کھانے کی برکت کی حفاظت فرما دی۔ یہی وجہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کا عمل جو ہے یہ بہت عظیم الشان عمل ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ صرف بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا یہ انسان کو اللہ کا مقرب بنا لیتا ہے اور اللہ سے تعلق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے بندے کے کھانا کھانے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ تیسری چیز کیا ہے، تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں خود کھانا کھا سکوں، میں اپنی بھوک مٹا سکوں، اے اللہ آپ ہی ساری بھوک مٹانے والے ہیں اور اپنا فضل کرنے والے ہیں، اے اللہ میرے اوپر ہمیشہ کی طرح ابھی بھی فضل کا معاملہ فرما دے۔ اب سوچئے صرف بسم اللہ ہے لیکن اللہ رب العزت اس کی برکت سے کتنی فضیلت عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے بھائی دیکھو کافر بھی کھانا کھاتا ہے مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے، کافر کھانا کھا رہا ہے اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے اور مسلمان کھانا کھا رہا ہے اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے، لیکن مسلمان جب اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے اللہ اپنا نام لینے کی برکت سے اس کے اس کھانے کو عبادت کے اندر شمار فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی قوہ، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کھانا کھا رہا ہے اپنی ذات کے لیے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، تو کھانا ابھی اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو میرے محترم دوسری صفت کیا ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، حدیث میں فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے، تو فرمایا کہ ایمان والے کی صفت یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ تیسری صفت یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ تو میرے محترم یہ رمضان کا مہینہ یہ مشق کا مہینہ ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے گھروں میں لوگ مل کر کھانا نہیں کھاتے، تو مشائخ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے وہاں اللہ رب العزت محبتوں کو اٹھا دیتے ہیں، اور فرمایا جس گھر کے اندر آپس میں بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اللہ وہاں کے گھر والوں کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔
اور رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپس میں بیٹھ کر سب ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں. تو یہ بڑا انتہائی قیمتی مہینہ ہے. یہ سمجھیے کہ بڑوں کی بچوں کی سب کی تربیت کا مہینہ ہے. تو ہم اپنے بچوں کو یہ دیکھیں, آیا کہ جب بچے افطار کے اندر بیٹھے ہیں, افطار کر رہے ہیں, کئی بچے ایسے تو نہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھ رہے ہوں, ایسا تو نہیں کہ دائیں ہاتھ سے نہ کھا رہے ہوں, ایسا تو نہیں کہ بچے بڑوں کے شروع کرنے سے پہلے کھا رہے ہو. یہ سارے آداب وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں واقعتاً ان آداب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.